السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے چاندنی چوک۔ فاطمہ اپنے کمرے میں اکیلی کھڑی کھڑکی میں خود کلامی میں مگن تھی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں اپنی فلیٹ کی کھڑکی سے سامنے دکھائی دینے والی بلند و بالا عمارت کو گھور رہی تھی۔ فاطمہ ایک خوبصورت نوجوان صحافی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے وطن واپس لوٹی ہے۔ فاطمہ اپنے فلیٹ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہاں اس فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے۔ وہ مختلف موضوعات پر آرٹیکلز لکھتی ہے۔ وہ معکوف الفطرت چیزوں میں کافی دلچسپی لیتی ہے۔ وہ ان خیالات کے جنگل میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو ایک بنجارن کو باہر منتظر پاتی ہے۔ وہ بنجارن بغیر کچھ بولے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کام نہیں کرنا چاہتا مگر وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا اور انسان اپنی ہی طاقت کے خلاف مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت یہاں بھی تھی۔ اس بنجارن کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے اندر آنے کی اجازت دینی پڑی۔ وہ بھی ایسی بے تکلفی سے گھر کے اندر داخل ہوئی جیسے یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر ہو۔ فاطمہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ کرنا پڑا جو وہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاید اس کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ مقدر ہوتی ہیں۔ دل کا کعبہ و قبلہ کہیں اور ہوتا ہے اور نیت و رخ کہیں اور۔ یہی کیفیت تھی فاطمہ کی بھی۔ وہ بنجارن کوئی جادوگرنی تھی جس نے فاطمہ کو اپنے بس میں کیا ہوا تھا، یا تعویذ گنڈے کرنے والی کوئی عامل جن کے موکل ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ عجیب سی کشمکش تھی اور فاطمہ کی حالت نہ گفتہ بات تھی، اور بنجارن فاطمہ کی موجودگی میں گھر کے کونے کونے میں گھوم پھر کر سامنے والے صوفے پر یوں براجمان ہوئی جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ بلا کسی تکلف کے اس نے فاطمہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا اور اس سے یعنی فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کہنے لگی، میڈم صاحبہ آپ اخبار میں لکھتی ہیں؟ فاطمہ نے اس بات میں سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو وہ بنجارن کہنے لگی، میڈم صاحبہ میں آپ کو ایک واقعے کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھتی؟ یہ کہہ کر اس نے بغیر کسی وقفے کے اپنی بات شروع کی۔ آپ انگریزی تعلیم یافتہ ہو، کیا معلوم آپ ان چیزوں پر یقین رکھتی ہو یا نہیں، لیکن واقعہ بالکل حقیقی ہے، 100% حقیقی۔ اس نے فاطمہ کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ ہندوستان میں ایک محلہ ہے جہاں ایک سیٹھ صاحب رہتے تھے۔ ایک شام سیٹھ صاحب کا حجرہ جو کہ دوسری منزل پر واقع ہے پر دستک دی جاتی ہے۔ اتفاق سے اس شام سیٹھ صاحب حجرے میں اکیلے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک پری چہرہ نوجوان لڑکی کو پا کر ان کے دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے سیٹھ صاحب سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ جلدی میں ایسے اندر داخل ہوئی کہ سیٹھ صاحب کو سوچنے یا بات کرنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس کے حیران کر دینے والی خوبصورتی کے آگے سیٹھ صاحب کو کچھ دکھائی ہی نہ دیا۔ سیٹھ صاحب کی حالت اس وقت نہ گفتہ بات تھی۔ اس پری پیکر نے سیٹھ صاحب کو سحرزدہ سا کر رکھا تھا۔ سیٹھ صاحب باحیا مانے ہیں مگر رہا بھی نہیں جا رہا۔ وہ سر جھکا کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، ایک لمبی سانس اور مزید کہا، سیٹھ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میں اسی وقت سے آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اب میری حالت یہ ہے کہ مجھ پر میرا اپنا اختیار نہ رہا۔ اسی لیے سیٹھ صاحب یہ گستاخی کر کے آج میں خود اپنی محبت کا اظہار کرنے یہاں آ گئی ہوں۔ اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ میرے حق میں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات آپ کو کہہ دی ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ اس نوجوان لڑکی نے کمال باہمت طریقے سے ہمت کا مظاہرہ کر کے سیٹھ صاحب کے ذاتی حجرے میں آ کر اپنی بات اس کے منہ پر کہہ دی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک پختہ عمر شادی شدہ مرد کے حجرے میں آ کر یوں محبت کا اظہار کرنا۔ اس لڑکی نے معصوم سی صورت بنا کر سیٹھ صاحب کو مزید سحرزدہ کر دیا۔ شکل سے تو وہ معصوم ہی تھی، اب سیٹھ صاحب کی آزمائش کی گھڑی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں بھی تو کیا کریں اور کہیں تو کیا کہیں۔ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ ہلکا پسینہ ان کی چوڑی پیشانی پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈر رہے تھے اور ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش بھی کر رہے تھے۔ سیٹھ صاحب بے اختیار گویا ہوئے، دیکھیے محترمہ میں تو شادی شدہ ہوں، اور یہ کہتے ہوئے ان کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اپنا حوصلہ بڑھاتے ہوئے سیٹھ صاحب نے مزید کہا،
اور میں آپ کو نہیں جانتا، اور یہ سب کیا ہے؟ آخر کار ہمت کر کے انہوں نے اپنی بات پوری کی، بمشکل سے کہ مگر بات پوری ہوتے ہوتے بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ سیٹھ صاحب نے اپنی بات پوری کی اور اس لڑکی کو گھورنے لگے، اور خوبصورت لڑکی نے کمال اعتماد سے سیٹھ صاحب کو مخاطب ہو کر کہا، سیٹھ صاحب، محبت تو اندھی ہوتی ہے نا، اور میں مجبور ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اور معذور ہوں۔ اس لڑکی نے کمال مہارت سے سیٹھ صاحب کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکائیں اور کہا، اور ہاں سیٹھ صاحب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر امر کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس پری پیکر نے اپنی باہیں پھیلائیں اور سیٹھ صاحب کی باہوں میں ڈال دیں اور سیٹھ صاحب کو ہکا بکا کر دیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، کون ایسی نوجوان خوبصورت گھر آئی ہوئی لڑکی کو یوں ہی ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس کہانی کا انجام سننے لائق ہے۔ اس بنجارن نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے الفاظ پر خوب زور دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ سیٹھ صاحب کے اوسان خطا ہوئے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس لڑکی کے ساتھ کافی گھل مل گئے۔ اب انہیں اس بات کا ہوش تک نہ رہا کہ یہ سب کچھ غیر معمولی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں تھی، مگر وہ دونوں اپنے حال کے حالات میں مست ہو چکے تھے۔ سیٹھ صاحب کافی خوش تھے کہ ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ان ملاقاتوں کے چکر میں سیٹھ صاحب یہ تک بھول گئے کہ یہ لڑکی دراصل ہے کون، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا خاندان کہاں ہے۔ وہ تو بس اپنے حال کے حالات میں مست تھے۔ اس لڑکی کا معمول تھا روز شام ہوتے ہی سیٹھ صاحب کے حجرے میں پہنچ جاتی۔ دوسری طرف سیٹھ صاحب روز شام ہوتے ہی اس کے منتظر ہو جاتے، اور سیٹھ صاحب نے اپنے دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ سب دوستوں کو منع کر دیا گیا کہ شام کو حجرے میں کوئی نہ آئے۔ وہ ہر شام بن سنور کر سیٹھ صاحب کے دروازے پر پہنچ جاتی۔ وہ سیٹھ صاحب کی راتوں کو رنگین تر بنا دیتی، پوری رات سیٹھ صاحب کے ساتھ گزارتی، ایسے ہی جیسے میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور رات گزارتے ہی سیٹھ صاحب کے علاوہ اس لڑکی کو کسی نے نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کسی نے سیٹھ صاحب سے کچھ پوچھا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، ہر شام محبت کی ایک نئی داستان رقم ہونے لگی اور سیٹھ صاحب جوان تر ہوتے جا رہے تھے۔ یوں کافی دن گزر گئے، سیٹھ صاحب اپنے حالات میں مست۔ ایک شام وہ نہ آئی اور پھر غائب ہی ہوگی۔ اب سیٹھ صاحب بے قرار و پریشان ہو گئے۔ سیٹھ صاحب کی زندگی ایک ویران کھنڈر کی مانند ہو گئی، کہاں وہ رنگین شامیں اور کہاں یہ شام میں تنہائی۔ اب ہر شام سیٹھ صاحب اپنی محبوبہ کا منتظر ہونے لگے۔ سیٹھ صاحب کے یاروں دوستوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا، سب ناراض تھے، لیکن کسی کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ سیٹھ صاحب کے رویے سے پریشان تھے، انہیں حقیقت کا کوئی علم نہ تھا۔ ایک وہ دن بھی سیٹھ صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ سیٹھ صاحب کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس نے کبھی لڑکی سے اس کے گھر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ ہی اس لڑکی نے اپنے بارے میں پوری بات بتائی سیٹھ صاحب کو۔ سیٹھ صاحب کے من میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ انہیں در حقیقت اب جا کے ہوش آیا تھا۔ انہیں خیال آیا کہ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے دروازے کے علاوہ کبھی کہیں اور نہیں دیکھا، اور یہ کہ انہوں نے اتنے عرصے میں کبھی اس کا نام تک نہ پوچھا اور نہ ہی اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ عجیب سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پھر ایک دن شام کے وقت سیٹھ صاحب کے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سیٹھ صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سیٹھ صاحب کے من میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ یہی سوچتے ہوئے سیٹھ صاحب نے دروازے کے قریب جا کر اسے کھولا۔ سامنے دیکھا تو وہ دراز قد دو نوجوان دروازے پر کھڑے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیرت زدہ انداز میں ان سے پوچھا کہ جی کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے؟ ان دونوں نے انتہائی ادب سے سیٹھ صاحب سے درخواست کی کہ ہمارا آپ سے بہت ہی ضروری کام ہے، عذرا کرم آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نیچے آئیں۔ سیٹھ صاحب چونکہ یہاں کے معروف کاروباری شخصیت ہے، اسی لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان دونوں کے ساتھ نیچے چل پڑے۔ نیچے اترنے کے بعد سیٹھ صاحب پر غوندگی طاری ہو گئی۔ جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو وہ خود کو ایک انجان جگہ پایا۔ ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک تاریک کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک نیم تاریک کمرہ ہے، وہاں کچھ عمر رسیدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے سے ان کے منتظر تھے۔ اس نیم تاریک کمرے میں ان لوگوں نے انہیں بیٹھنے کو کہا ہے۔ انہیں وہاں عزت سے بٹھانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ اس بات کے لیے کہ کون پہلے بات شروع کرے گا۔ اس طرح وہاں سیٹھ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیٹھ صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ گفتگو نہیں بلکہ جستجو ہے،
اور کسی بات کی تحقیق ہے۔ ان بزرگوں نے سیٹھ صاحب سے کہا، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک انسان کسی جن کی بیٹی سے عشق مشقہ کرے اور اسے بیوی کی طرح اپنے پاس رکھے؟ سیٹھ صاحب یہ سن کر ہکا بکا ہو کر رہ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس بنجارن نے فاطمہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میڈم آپ غور کریں، یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا، یہ ایک سچا واقعہ ہے، یہ کوئی من گھڑت داستان نہیں ہے۔ وہ بنجارن کچھ دیر خاموش رہ کر پھر سے گویا ہوئی۔ ہاں تو میں کہاں رہ گئی تھی؟ ہاں، سیٹھ صاحب جی کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ خوفزدہ سے ہو کر رہ گئے۔ ان بزرگوں نے مخاطب ہو کر ان سے پھر اپنا سوال پوچھا، سیٹھ صاحب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی جن کی بیٹی سے عشق مشقہ کرے اور اسے اپنی بیوی کی طرح پاس رکھے؟ سیٹھ صاحب پسینہ پسینہ ہو کر اس کے بارے میں لاجواب و خاموش۔ اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی اور وہ کچھ نہ کہہ پائے۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی بزرگ سے کہا کہ یہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہے، مجھ سے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور انہوں نے بات شروع کی، دیکھو سیٹھ، میں آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں۔ سیٹھ، تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیٹھ صاحب کے منہ سے بے اختیار ہوں کی آواز نکلی اور ان پر سکتہ طاری ہونے لگا، جبکہ جنات میں سے اس بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے ایک ساتھی کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار رکھے ہیں۔ آپ دونوں ہر شام ملتے رہے اور راتیں ایک ساتھ گزارتے رہے۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم آپ کو اٹھا کر یہاں لے آتے۔ ہم لوگ جنات میں سے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بھی آپ لوگوں کی طرح عزت ہوتی ہے۔ اب آپ خود انصاف کریں، آپ شادی شدہ ہو کے بیوی بچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ہماری عزت نیلام کر ڈالی۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ سیٹھ صاحب پر ایک قیامت تھی جو گزر نہ رہی تھی، نہ ہی ٹل رہی تھی۔ خدا خدا کر کے انہوں نے ہمت کر کے تو بمشکل حلق سے الفاظ نکالنے میں کامیاب ہوئے کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ جنات میں سے ہیں۔ جواباً اس بزرگ نے انتہائی غصے میں کہا، جی ہاں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جنات ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا بھی آپ لوگوں کی طرح آخرت پر کامل یقین ہے اور ہماری بھی ماں بہن ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، جو آپ نے نیلام کر دی ہے۔ سیٹھ صاحب اپنے خوف پر قابو پانے میں ناکام ہوتے ہوئے کہنے لگے، مگر آپ تو جنات ہو، میرا مطلب ہے کہ آپ بھی میری طرح۔ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حلق خشک ہو گیا اور آواز گلے میں اٹک گئی۔ ان کی بات اس بزرگ نے جلدی سے جواب دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب انتہائی خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہم انسان نہیں، جنات ہیں، اور یاد رکھو کہ ہماری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جیسے آپ کی مٹی سے ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ ہم ہر اپنی شکل کسی بھی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، کوئی بھی شکل اپنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب تمہارے سامنے انسانی شکل بنا کر آئے ہیں تاکہ آپ کا محاسبہ کر سکیں، آپ سے اپنی عزت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ دوسری جانب سیٹھ صاحب کے گھر میں صف ماتم بیت چکا تھا۔ ایک کوہرام تھا جو ہر سو مچا ہوا تھا۔ سیٹھ صاحب کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، اغوا کار انہیں قتل کر دیں گے۔ سیٹھ صاحب کی بیوی نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ ہائے، انہیں مار دیا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ حقیقت کا علم تو کسی کو نہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے اور سیٹھ صاحب کہاں غائب ہو گئے، کس نے کیا ہے، اور کسی نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا۔ تب انہیں مشورہ دیا گیا کہ دہلی کی جامع مسجد میں مولانا صاحب کے پاس جایا جائے۔ وہ مسجد پہنچ کر شاہ صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت مولانا شاہ ملاقات کر کے ان سے پوری کہانی نے سنائی تو حضرت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محترمہ، آپ کے میاں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جلد گھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا نے سیٹھ صاحب کی بیوی کو بلوایا جو وہاں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، اور فرمایا کہ محترمہ، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے میاں کو کوئی انسان نہیں بلکہ انہیں جنات لے کر گئے ہیں، ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے، ایک بہت بڑی غلطی جس پر اب وہ شرمندہ ہیں اور توبہ طائب بھی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج شام کو آپ کے میاں گھر آ جائیں گے۔ حضرت مولانا شاہ نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ یہاں چلی آئیں، ابھی دیر نہیں ہوئی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس بنجارن نے ایک سرد آہ بھری اور فاطمہ کو ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ غور سے سنو، حضرت مولانا نے اس سیٹھ کی بیوی کے جانے کے بعد اپنے ایک مقتدی کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، وہ وہاں سے اسی وقت چل پڑا۔ ساتھ ہی حضرت مولانا نے فرمایا کہ سیٹھ صاحب کو لینے کے لیے بندہ بھیج دیا۔ اسی شام سیٹھ صاحب صحیح سلامت گھر واپس آ گئے اور اپنی پوری آپ بیتی خود ہی سب کو بیان کر دی۔ بنجارن بولی، حضرت مولانا
نے جس مقتدی کے کان میں کچھ کہا تھا وہ جنات میں سے تھا اور حضرت مولانا کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا تھا۔ وہ وہاں ان کے والد کے وقت سے تھا۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرتبہ و مقام دیا تھا۔ ان سیٹھ صاحب سے جنات نے بہت سے سوالات پوچھے۔ ان کی جان خلاصی میں اس بات پر ہوئی تھی کہ انہوں نے موقف اپنایا کہ مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں معلوم، دوسری بات یہ کہ وہ میرے حجرے میں خود آیا کرتی تھی، میں نے اسے کبھی نہیں بلایا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، اور وہ انسانی شکل میں آتی تھی، مجھے کیا پتا کہ وہ انسان نہیں ایک جن زادی ہے، اور جان بخشی کی اصل وجہ حضرت مولانا عبدالعزیز تھے۔ یہ بات ہر وقت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز تک پہنچ گئی تھی، اسی لیے سیٹھ صاحب زندہ بچ گئے۔